بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا افسانہ ہے اس کا عنوان ہے نابینا بیوی، جس کے مصنف سلطان حیدر جوش ہیں۔ افسانہ سماعت فرمائیں۔ میرے گھر کے برابر دیوار بیچ ایک قاضی صاحب کا مکان تھا۔ بیچارے ایک زمانے میں بڑے متمول آدمی تھے، مگر ریاست کی زندگی خصوصاً ملازمت انقلاب کی تصویر ہوا کرتی ہے۔ ذرا راجہ صاحب کے کان بھرے اور بے قصور پر آفت برپا ہو گئی۔ اسی طرح ان شریف قاضی صاحب کے تمول نے افلاس کا پہلو بدلا اور فقط 40-50-60 روپے ماہوار کی قلیل رقم با ہزار دقت بچا کر رہ گئی۔ اسی پر صبر شکر کے ساتھ قانع تھے اور اپنا اور اپنی بیوی کا پیٹ پالتے تھے۔ عربی اور فارسی کی قابلیت کے لحاظ سے دور دور تک ان کا شہرہ تھا اور باہر سے اکثر اشخاص مشکل سے مشکل مسئلے حل کرانے آتے تھے۔ قاضی صاحب کی صاحبزادی کی شادی کی تقریب جب ہوئی تو نکاح میں مجھے بھی مدعو کیا گیا، مگر چند کی ضروریات کی وجہ سے میں شامل نہ ہو سکا۔ مگر ہمسایہ تھا، واقعہ کی خبر برابر مل گئی۔ معلوم ہوا کہ دلہا کو پہلے سے اس لڑکی کی نسبت، جس سے اب اس کی قسمت وابستہ ہونے والی تھی، کچھ بھی معلوم نہ تھا، اور عین نکاح کے وقت نامعلوم کس بات کے علم پر اس نئی روشنی کے شیدا نے شادی سے قطعی انکار کر دیا۔ طرفین کی بڑی بدنامی ہوئی اور آخر کار بارات واپس آ گئی۔ اس کے بعد خود دلہا سے میری راہ و رسم ہو گئی اور اس کی وجہ سے اس نے غریب لڑکی کی بد چلنی بیان کی۔ یہ سن کر میرے خیالات بھی قاضی صاحب کی طرف سے خراب ہونے لگے اور میں ان سے ملنا جلنا کم کرتا گیا۔ راستہ میں بھی ان سے کترا کر نکل جاتا۔ وہ دراصل مجھ سے محبت کرتے اور میرے والد بزرگوار کے بڑے سچے دوست تھے۔ اسی طرح 6 مہینے گزر گئے۔ اب گرمی کا موسم آ پہنچا۔ میری والدہ ضعیفہ تو صحن میں سویا کرتی تھی، مگر میں اکیلا چھت پر لیٹا کرتا تھا۔ ایک دفعہ مجھے خوب یاد ہے، جمعے کا دن تھا، چلچلاتی گرمی تھی، پہر بھر دن سے ہوا بند تھی۔ دونوں وقت ملتے ہی مارا کر کے میں نے کھانا کھایا اور سیدھا کوٹھے پر جا پڑا۔ چاروں طرف اجلی چاندنی چھٹکتی ہوئی تھی اور تارے اکا دکا نظر آتے تھے۔ 2-3 گھنٹے یوں ہی کروٹیں بدلتے اور ہاتھ پاؤں مارتے کٹے۔ خدا کر کے 11 بجے ہوا ذرا سرسرائی اور کچھ جان میں جان آئی۔ نیند کی غنودگی میں یکا یک مجھے یہ معلوم ہوا کہ کوئی میرے سرہانے بول رہا ہے۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا، آنکھیں پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا، مگر آدمی تو آدمی، پرچھائی تک نہ دکھائی دی۔ اتنے میں ہوا کے جھونکے کے ساتھ ایک درد بھری آواز قاضی صاحب کی چھت سے آئی۔ خدا جانے کیوں کر بدنامی ہوتی ہے، مگر خیر رب العالمین خوب جانتا ہے، مجھے کسی سے غرض ہے ہی کیا۔ پاک پروردگار، میں نہیں چاہتی کہ میری شادی ہو، مجھ دکھیاری اندھی کو کون قبول کرے گا؟ مگر ہاں، یہ ضرور ہے کہ میں پاک ہوں اور با عصمت ہوں۔ آپ سے میں یہ چاہتی ہوں کہ میری بدنامی نہ ہو اور برا کہنے والوں کا منہ تو بند کر دے۔ ان درد بھرے جملوں کے بعد پھر کوئی آواز قطعی نہ آئی۔ یہ الفاظ میرے چوٹ کھائے ہوئے دل کے ساتھ نمک کا کام کر رہے تھے اور میری ساری رات آنکھوں میں کٹی۔ صبح ہوتے ہی میں جناب والد صاحب کی اجازت پر ایک دوست کے ذریعے سے پیغام بھیجتا ہوں اور قاضی صاحب کی غلامی میں اپنے آپ کو دینا چاہا، مگر ان سچے اور پاک باز انسان نے اس کے جواب میں آپ دیدہ ہو کر کہا کہ ان سے کہہ دینا ابھی صاحب زادہ ہو، نا تجربہ کار ہو، کیوں اپنی زندگی تلخ کرتے ہو؟ وہ بد نصیب لڑکی اندھی ہے، میں تمہارے والد کا نیاز مند ہوں، قیامت کے دن انہیں کیا منہ دکھاؤں گا؟ بمشکل تمام میں نے قاضی صاحب کو کئی دنوں میں مجبور کر لیا اور اس مصیبت زدہ نابینا لڑکی سے چھپاتے شادی کر لی۔ اب وہ میرے گھر میں آئی اور میری بیوی بن کر رہنے لگی۔ اس کے خصائل کی نسبت میں بلا مبالغہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ صبر، قناعت، سچائی، ہمدردی
محبت اور پاک بازی کی مجسم تصویر تھی۔ اکثر اوقات پچھلی رات کبھی میری آنکھ کھل جاتی تو میں ایک عجیب مؤثر نظارہ دیکھتا۔ وہ پلنگ پر پڑے لیٹے لیٹے نہایت عاجزی کے ساتھ دعا میں مشغول ہوتی اور ہزار ہزار طرح سے پہروں میں میری ترقی، آرام اور آسائش کے لیے دعائیں مانگتی۔ حتی الامکان میں اس کی خوشی کا خیال از حد رکھتا۔ جب تک میری والدہ ضعیفہ زندہ تھی، میری نابینا بیوی کو میرے حاضر و غائب میں کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچی، مگر انہوں نے بھی ایک دن اس دار فانی کو الوداع کہا اور ان کے صدمے نے میری ہمت پست کر دی۔ اب گھر میں صرف ایک خادمہ تھی اور ڈیوڑھی پر ایک نوکر۔ والدہ صاحبہ کی آنکھیں بند ہوتے ہی خادمہ نے اسے تکلیف پہنچانی شروع کی، مگر میں سچ عرض کرتا ہوں کبھی بھول کر بھی اس نے خادمہ کی شکایت مجھ سے نہیں کی اور مجھے قطعی اس بات کی اطلاع نہیں ہوئی۔ ایک روز اتفاقاً خلاف معمول دوپہر کو گھر میں واپس آیا جبکہ میری بیوی کھانا کھا رہی تھی اور خادمہ دسترخوان کے پاس بیٹھی تھی۔ سالن وغیرہ دیکھ کر میری آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس ماما کو برا بھلا کہنے لگا، کیونکہ پورے خرچ پر بھی کھانا بہت خراب تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ مجھے اچھا کھلاتی تھی اور میری غریب نابینا بیوی کے سامنے روکھی سوکھی روٹیاں اور بچا کچا سالن رکھ دیتی تھی اور باقی سب اچھا تیر کر جاتی تھی۔ اسی دن سے میں صبح کو جب تک میری قابل رحم بیوی ضروریات اور نماز سے فارغ نہ ہو لیتی تھی باہر نہ جاتا اور دوپہر سے پہلے واپس آ کر کھانا اسی کے ساتھ کھاتا، پھر شام سے ہی گھر میں آ پڑتا اور تمام رات کہیں نہ نکلتا۔ اس کی سچی محبت اور راست بازی نے اس قدر میرے دل میں گھر کر لیا تھا کہ اکثر ماما کے نہ ہونے پر میں خود کام کرتا۔ اس کے لیے وضو وغیرہ کے لیے پانی لانے میں مجھے عار نہ تھا۔ اس طرح گھر میں گھسے رہنے کی وجہ سے دوست احباب مجھ پر فکرے کسنے لگے اور میرے ہم عمر میرا مذاق اڑانے لگے، مگر میں نے پرواہ نہ کی اور میرے معمول میں ذرا برابر بھی فرق نہ آیا۔ اسی اثناء میں ان نئی روشنی کے نوجوان کی، جس نے میری نابینا بیوی پر جھوٹا الزام لگایا تھا، بڑی دھوم دھام سے شادی ایک متمول لڑکی سے ہو گئی۔ مشکل سے ایک برس گزرا ہوگا کہ شکر نجی ہوئی اور بڑھتے بڑھتے خانہ جنگیوں کی نوبت آئی۔ تمام شہر میں افواہ پھیل گئی کہ ان کی بیوی آوارہ ہے، انہوں نے اس کو نکال دیا۔ اس نے میکے پہنچتے ہی نان نفقہ اور مہر کی نالش ٹھونک دی اور نئی روشنی کے نوجوان کو چھٹی کا کھایا ہوا یاد آ گیا۔ غرض خوب عرضی پرچہ ہوتا رہا، ان پر بیوی کی ڈگری ہو گئی۔ اب انہوں نے خاندان کے بزرگوں کے سامنے منت سماجت کی اور صلح ہو گئی۔ ان کی بیوی گھر میں آ گئی، مگر تھوڑے عرصے کے بعد پھر وہی ٹکا فضاحتی شروع ہو گئی۔ بہرحال ڈگری کے خوف سے وہ غصہ دباتے اور بیوی کی جوتیاں کھاتے رہتے۔ اس دار ناپائیدار کے قانون کے موافق مجھ بد نصیب پر ایک اور مصیبت آئی۔ میری نابینا بیوی کو بخار آنے لگا۔ میں نے ڈاکٹر، حکیم، ملا، سیانے، دوا، ٹھنڈائی، گنڈا، غرض کچھ نہ چھوڑا، مگر بخار میں کمی نہ ہونی تھی اور نہ ہی ہوئی۔ میں نے بالکل ہر جگہ کا آنا جانا چھوڑ دیا۔ وہ برابر 6 مہینے تک بیمار رہی۔ میں نے ہر قسم کی خدمت کی، یہاں تک کہ چوکی پر لے جانا، دوائی پلانا وغیرہ میرا روزانہ معمول تھا۔ کئی بار میرے اگال دان اٹھاتے ہی ابکائی آئی اور جوں ہی میں نے اگال دان سامنے کیا اس نے ڈالنا شروع کیا، جس سے میرے ہاتھ بھی بھر گئے۔ اگرچہ میں شہر میں نازک مزاج مشہور ہوں، لیکن بخدا کبھی مجھے ایسی کراہت نہیں آئی کہ محبت پر غالب آتی۔ ایک دن اس نے متواتر 12 گھنٹے آنکھ نہ کھولی اور مجھے از حد تشویش ہوئی۔ رات کے تقریباً 9 بجے جبکہ اس کا سر میرے زانوں پر تھا، اسے ہوش آیا۔ اس نے چھوٹتے ہی کہا، تم اس قدر کیوں تکلیف اٹھاتے اور مجھے شرمندہ کیے جاتے ہو؟ میں اس شرمندگی سے مر جاؤں تو اچھا ہے۔ تمہیں ماما پر اعتبار نہ ہو تو اپنی شادی کسی سے کر لو، وہ گھر کا انتظام خود کرے گی اور تمہیں اس قدر درد سری نہیں کرنی پڑے گی۔ یہ نہ سمجھنا کہ مجھے سوکن کا خیال ہوگا۔ تمہارا یہی ایک احسان کہ تم نے میرا سرتاج بننا منظور کیا، ایسا ہے جس کا میں کسی طرح بدلہ نہیں دے سکتی۔ تم نے میرے ساتھ شادی کر کے واقعی اپنے اوپر بڑا ظلم کیا۔ کچھ نہ پوچھیے کہ ان الفاظ نے میرے ساتھ کیا کیا۔
میرے خون میں چکر آیا، میں نے دونوں ہاتھوں سے کلیجہ تھام لیا۔ حالت روز بروز خراب ہوتی گئی۔ قاضی صاحب دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اس لیے اس نے اپنی والدہ کو بلایا اور درد بھرے الفاظ کے ساتھ مہر معاف کر کے دیا اور میں روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ اسی دن سے ہچکی لگ گئی۔ اس کے آخری الفاظ یہ تھے، اگر تم کو تکلیف ہوئی تو میری روح کو صدمہ ہوگا۔